بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ٹی وی ٹوڈے کی خصوصی ٹرانسمیشن ایمان رمضان میں آپ کو سحری کے اوقات میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم نے ایک ایسی بات کرنی ہے کہ جو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے. ہر کوئی ہم میں سے بھاگ رہا ہے, دوڑ لگی ہوئی ہے, ایک پیسے کی دوڑ ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ دولت آ جائے, امیر آدمی بن جاؤں. امیروں کی طرف دیکھتے ہیں, ان کی گاڑیاں دیکھتے ہیں, ان کے بنگلے دیکھتے ہیں, اور وہ بھی آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس اور ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے. شاید یہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا تو خوشیاں آ جائیں گی, بڑے مزے ہو جائیں گے, بڑا سکون مل جائے گا, اطمینان مل جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اس سے سارا کچھ ہمیں میسر آ جائے گا. تو ایک دوڑ ہے کہ اچھا آج کمی ہے, صرف یہی ہے. جسے بھی پوچھیں اس کو یہ ہوگا یہی پیسے کمی, امیر ہو جائیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ جب آپ کے پاس امیری آ جاتی ہے, دولت آ جاتی ہے بہت زیادہ, تو اس سے آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ یا اصل دولت کچھ اور ہے؟ یہ جو دولت کی ہوس ہے, کیا یہ آپ کو سکون دیتی ہے یا پریشان کرتی ہے؟ اور اگر قناعت آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آج اسی پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد حسیب صاحب. ہیں میڈیکل ڈاکٹر, لیکن کمال ہے کہ شوق سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے دین کی طرف اتنی پڑھائی کی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بطور اسکالر. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اعجاز احمد صاحب. ادیب ہیں, دانشور ہیں, مصنف ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت پر, بڑی زبردست کتاب ہے, ضرور پڑھیے گا. بلکہ ابھی گفتگو میں حسیب صاحب کا ماشاءاللہ بڑا مطالعہ ہے, تو انہوں نے جب گفتگو سنی کہتے جی یہ کتاب تو میں نے لازمی پڑھنی ہے. تو بڑی زبردست کتاب ہے, تو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. جناب اعجاز صاحب, آپ چونکہ ٹرینر بھی ہیں, اور کارپوریٹ سیکٹر جہاں پاکستان کے امیر لوگ ہوتے ہیں, ان کی بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں, ان کو جو لوگ چاہیے ہوتے ہیں ان کو آپ ٹرینڈ کر کے وہاں پر ورک فورس فراہم کرتے ہیں, اور آپ کا یہ بزنس بھی ہے, کام بھی ہے. تو آپ تو یہ بھی مشاہدہ دیکھتے ہیں, تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ امیر ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ جن کے پاس دولت آ جاتی ہے, ان کو آپ پھر سکون میں دیکھتے ہیں, ان کی زندگیاں بہتر دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو نا ایک ایگزامپل جی پلیز بتاتا ہوں. لیٹ سے میری سیلری 15,000 روپے ہے اوہ فار اے مومنٹ. جی جی تو میری خواہش ہوتی ہے کبھی ایک سیلری اور مل جائے نا, جی تو میرے مسائل بڑے بالکل حل ہو ٹھیک. جائیں گے. فلاں کام نہیں ہوا, فلاں کام نہیں ہوا. اگر میری سیلری 50,000 روپے ہے تو میں سوچتا ہوں 50,000 کہیں سے اور آ جائے نا تو ایسے زندگی ہی میں آسانی آ جائے گی. ایسے لیٹ سے میری سیلری 5 ملین ہے, تو 5 ملین سے کم پہ میری تسلی نہیں ہونی. نہیں, بلکہ وہ کم از کم 5 ملین اور چاہیے جی. سر سو مجھے اگر فائدہ دے گی تو ایک اور 5 ملین دے گی. وہ کوانٹم بڑھتا رہتا ہے, وہ کوانٹم کم نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں. جی جی ایک زمانہ ہوتا ہے آپ سوچتے ہیں میرے پاس موٹر بائک ہونا تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. جب دل کرے گا کک لگائی اور جی سر, سٹارٹ کی اور چلے گئے, پہنچ گئے. پھر ایسی مجھے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے وین بسوں میں یا کسی موٹر بائک آ جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں یار سردی میں بڑی تنگی ہوتی ہے, گرمی میں بڑی تنگی بارش ہوتی ہے. ہے اور کہیں میرے پاس سوزوکی آلٹو آ جائے نا, ہاں بڑی ایسپریشن ہوتی ہے. جی 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 سوزوکی میں نے آلٹو گاڑی لے بڑی لی ایسپریشن ہوتی ہے, ایسے ہی. اور جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی خوشی سے. آپ کہتے ہیں یار میں نے کتنی بڑی اچیومنٹ کر لی, اب سکون سے آیا کروں گا, سکون سے جایا کروں گا. ہاں جی ٹھیک 2 سے 3 سال بعد آپ کہتے ہیں یہ بھی کوئی گاڑی ہے. ہوئے ہوئے. اگر یہ چیزیں خواہشیں پوری ہونے سے سکون قلب ملتا ہو نا, تو کوئی امیر آدمی نہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائے, نہ کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس جائے, نہ اسے برین ہیمریج ہو, نہ اسے بلڈ پریشر ہو. واہ واہ واہ. شاید ادروائز ہے معاملات اچھا کہ جن کے پاس کم ہے ان کو یہ پرابلم بھی کم ہے. جن کے پاس یہ, ابھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ سے ایک ذکر کیا تھا, لیٹ سے آپ ایک ایسی آرگنائزیشن کے سی ای او ہے جس میں 5 لیول ہیں, انٹری لیول سے لے کے سی ای او تو ٹاپ لیول ہوتا ہے. ٹاپ لیول ہے. اچھا, اسے سب سے اچھا کمرہ ملا ہوا ہے, سب سے اچھی فیسیلیٹیشن ہے اس کے پاس, وہ بیل دیتا ہے, اس نے فون ملانا ہے تو وہ سیکرٹری کو کہتا ہے فون ملا دے. یعنی آئیڈیلی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کیا کمال ہے. ایسے ہی کوئی اچھی خبر اس روم میں نہیں آتی. میں بھی ایک آرگنائزیشن کو ہیڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو یعنی جو سی او ہے سب سے زیادہ بری خبریں اسی نے سننی ہے. آنی ہی بری خبریں ہیں. آپ کو اس وقت شاید حیرانی ہو رہی ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے. لیول 1 پہ پرابلم آئی, وہ لیول 1 پہ ہی سیٹل ہو گئی. ایک بندہ نہیں آیا, اس کے ساتھی نے کام کیا, 2-3 لوگوں نے کلیگ نے کام کر لیا, کام جاب پرفارم ہو گئی, آل رائٹ. ان سے نہیں ہینڈل ہوا تو ان کے مینیجر کے پاس گئی. ان کے مینیجر نے یا کوئی ریپلیسمنٹ ڈھونڈی یا کچھ اور سولوشن نکالا. پرابلم اس سے بڑی تھی تو وہ اپنے لائن مینیجر کے پاس چلا گیا, جی ایم کے پاس چلا گیا. اس نے کہا سر بڑی پریشانی ہے.
جی ایم نے اپنا ایکسپیرینس اور اختیار استعمال کرتے ہوئے سلوشن دے دیا. ٹھیک. جی ایم سے بھی سیٹل نہیں ہوا تو وہ ڈائریکٹر کے پاس گیا. اب ٹھیک. سی ای او کے پاس صرف اس وقت جانا ہے جب نیچے کہیں پرابلم ہینڈل ہی نہیں ہوئی. سو جتنی بری خبریں سی ای او کے آفس میں آتی ہیں کہیں نہیں آتی. سو یہ پیرامڈ ہے. نیچے 50 لوگ ہوں گے, کرتے کرتے اوپر ایک بندے نے, اس ایک نے ان سب کی ٹینشن لینی ہے, اس ایک نے ان سب کو لیڈ کرنا ہے. تو اگر صرف عہدہ یا دولت سکون دیتی تو معاملات کچھ اور ہوتے. بہت خوب. اب ایک سوال ہے چھوٹا سا, کامیابی کیا ہے؟ ہاں اصل بات ہی ہے جی کامیابی جنرلی اگر پوچھے نا تو کوئی کہتا ہے یار زندگی میں اتنی فیسلٹیز ہونی چاہیے کہ کوئی کسی کی طرح بندہ دیکھے نا. کوئی کہتا ہے یار اتنے پیسے ہو جائیں کہ کسی سے مانگنے نہ پڑے. کوئی کہتا ہے یار میری ویلیو سے بہتر جاب مل جائے, مجھے گھر مل جائے, مجھے گاڑی مل جائے. نہیں جی, سکون از دی اونلی تھنگ, جسے کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں, کامیابی ہے. وہ جب آپ کو آ جائے, جس ایج میں آ جائے, جس لیول پہ آ جائے, جس تنخواہ پہ آ جائے, جس فیسلٹی پہ. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے بادشاہ ہے اور سکون نہیں ہے اسے. جب روم کے بادشاہ کا نمائندہ مسجد نبی میں مسلمانوں کے خلیفہ سے ملنے آیا, تو اس نے پوچھا عمر بن خطاب کہاں ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ وہ مسجد میں ہے. اس نے جا کے دیکھا تو اینٹ کو تکیہ بنا کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے. کوئی گارڈ نہیں ہے. اس نے پوچھا یہ خلیفہ مسلمان کہاں؟ اس نے کانپنا شروع کر دیا. یعنی آدھی دنیا پر حکومت ہے اور نہ کوئی ڈر ہے, نہ کوئی خوف ہے, کوئی گارڈ نہیں, کچھ نہیں, اور اینٹ رکھی ہوئی ہے, اینٹ رکھ کے سو رہے ہیں. نہیں اچھا, اب یہ کیا ہے جس کے لیے یہ دنیا ہے میرے لیے امپورٹنٹ, جس کا ویژن تھوڑا ہے, جس کی عقل تھوڑی ہے, جس کو اللہ نے عقل دے دی نا, جس کو اللہ نے کمال دے دیا, یہ دنیا اس کی نظر میں بڑی بے حیثیت ہو جاتی ہے. اللہ والے جتنے ہیں ان کو اصل میں کیا ملتا ہے؟ کنٹینٹمنٹ مل گئی ہوتی ہے, ان کا کنیکشن بن گیا ہوتا ہے مالک کے ساتھ, ان کو سمجھ آ جاتی ہے ساری بے حیثیت سی چیزیں ہیں. واہ واہ واہ. جی وہ پریشانی اسے یہ تھی کہ اگر مسلمانوں کا خلیفہ بغیر سیکورٹی گارڈ کے, بغیر کسی لگزوریس بیڈ کے سکون سے سو رہا ہے تو کیا بگاڑ لیں گے آپ ان کا؟ ڈرنے والی بات یہ ہے کہ کس چیز کی, کسی سے ڈراؤ گے تمہارے سے تخت چھن جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تم سے ہیرے جواہرات چھن جائے گا, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. علی شیر خدا کرم اللہ جو فرماتے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا آپ زمین پہ سوتے ہیں؟ وہ کہا زمین پہ سونے والا گرتا نہیں ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, واہ 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 واہ. تو کیا چھین لیں گے آپ اس سے جو زمین پہ سو رہا ہے, جس کی زندگی میں سکون ہے؟ کنٹینٹمنٹ جس کو آپ قناعت, واہ واہ, جو ہے اس پر شکر گزاری, سب سے بڑی چیز سب سے بڑی چیز یہ ہے.